وطن گوش ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں مزیدار سی کہانی۔ عنوان ہے جب بات سمجھ میں آئی، اور اسے آپ نے لکھا ہے قانتہ رابعہ نے۔ تتلی اڑی اڑ نہ سکی، بس میں بیٹھی جگہ نہ ملی۔ ملیحہ دھن میں مگن تتلی کی نظم لہک لہک کر پڑھے جا رہی تھی۔ دل میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ بھلا اتنی چھوٹی سی تتلی کو بس میں جگہ کیوں نہ ملی۔ ایک تو بس سوچنے کی عادت اتنی پکی ہو چکی تھی کہ سارا دن مختلف باتیں سوچنے میں گزرتا۔ اب اسی تتلی کو جگہ نہ ملنے والی پریشانی نے ایک نئی سوچ کا دروازہ کھول دیا۔ بھاگی بھاگی بابا کے پاس گئی۔ بابا، آپ کو نظم آتی ہے تتلی اڑی اڑ نہ سکی والی؟ بابا نے اس کا منہ چوم لیا اور ہنس پڑے۔ یہ بتائیں، اتنی منی سی تتلی کو بس میں جگہ کیوں نہ ملی؟ وہ ابھی بھی پریشان تھی۔ بابا کو اپنی بیٹی کی عادت کا پتہ تھا، اب وہ جواب لیے بغیر نہیں ٹلے گی۔ بابا نے گلا صاف کیا۔ ملیحہ بیٹا، یہ بتاؤ آپ کو اپنی سہیلی شیزا کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اس لیے کہ اس نے میرے بستے سے چاکلیٹ چوری کر لیے تھے، بس اب وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ دیکھا، بابا نے جوش سے کہا، اب شیزا کو آپ کے دل میں جگہ نہیں ملی تو تتلی نے بھی ضرور ایسا ہی کام کیا ہوگا جو بیچاری کو بس میں جگہ نہ ملی۔ ٹھیک، چلو شاباش، اب اسکول کی تیاری کرو، وین آنے والی ہے۔ آپ ہی نے اسے ناشتہ کروایا۔ بستہ وہ رات کو تیار کر کے رکھتی تھی۔ دھلے یونیفارم اور پالش کے جوتوں میں وہ ایک چھوٹی سی شہزادی لگ رہی تھی۔ اسکول کا بستہ کندھوں پر لٹکا کر وہ گیٹ سے نکلنے والی تھی کہ اسے بابا کی روز کی نصیحت یاد آ گئی۔ ملیحہ، گھر سے نکلتے وقت پہلے بایاں پاؤں باہر نکالتے ہیں۔ آج بھی اس نے بایاں پاؤں باہر نکالا ہی تھا کہ دھڑام سے اوندے منہ گلی میں جا گری۔ اس کے بائیں بازو کی کونی پر چوٹ لگی تھی۔ بابا نے جلدی سے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ کونی کی جگہ پر زخم آیا تھا۔ بابا نے ڈیٹول سے صاف کر کے مرہم پٹی کی۔ اسکول سے تو اس دن چھٹی ہو گئی، لیکن سارا دن وہ بستر پر لیٹی کہانیاں پڑھتی رہی۔ شام کے وقت اس نے اپنی سہیلی افرا کو فون کر کے ہوم ورک پوچھا تو ہوم ورک کرنے بیٹھ گئی۔ ہوم ورک کرتے کرتے ایک دم اسے اپنے بہت پرانے سوال کا جواب مل گیا۔ جب بھی اسے بابا کہتے تھے کہ باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالو تو وہ سوچتی تھی بایاں ہی کیوں، دایاں کیوں نہیں؟ آج اسے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ دایاں پاؤں پہلے باہر نکالتے ہی دائیں طرف چوٹ لگ جاتی تو اسے خوف سے جھرجھری آ گئی۔ لکھنے سے لے کر کھانے تک کے کام وہ دائیں ہاتھ سے کرتی ہے، وہ تو بالکل معذور ہو جاتی۔ اب اس چوٹ کے بعد اسے وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اللہ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہاں ہوئی ہماری ننھی ملیحہ کی ننھی سی کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔